لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول کیا ہمارے لیے تسلی کو کافی نہیں ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ وہ ام المؤمنین جن کی وجہ سے 1/4 اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلا، وہ ارشاد فرماتی ہے کہ ایک ایک مہینہ ہمارا ایسا گزرتا جس میں ہمارے گھر میں چولہا تک نہ جلتا تھا۔ یہ ام المؤمنین کہہ رہی ہیں، حضور اللہ کے محبوب اور ام المؤمن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں تک فرمایا کہ ایک ایک مہینے تک ہم 2 کالی چیزوں پر اکتفا کرتے، یعنی کھجور پر اور پانی پر۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تو 3 سال تک شعب ابی طالب کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے لمحات گزارے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس شعب ابی طالب کے اندر ایسا بھی وقت آیا کہ چمڑے چبا کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوقات گزارے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو اذیت پہنچانے کے اندر مکے کے لوگوں نے، کفار قریش نے اور کفار مکہ نے کوئی کسر نہیں رکھی تھی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، لیکن مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد وہاں پر بھی یہودیوں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے نہیں رہنے دیا۔ لیکن اتنی ساری تکالیف کے باوجود پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خودکشی کا تصور نہیں کیا، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ خودکشی کرنے والا جہنمی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وجہ کیا ہے اس ارشاد کی کہ خودکشی کرنے والا جہنمی ہے؟ یہ اس لیے کہ خودکشی کرنے والا یہ تصور کرتا ہے کہ دنیا کی تکلیف بڑی ہے، میں خودکشی کر لوں گا تو تکلیف سے نجات پا جاؤں گا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی کے اندر خودکشی کرنے والا جہنمی اس لیے ہے کہ اس نے اپنے رب کی ذات پر جیسا بھروسہ کرنا چاہیے ویسا بھروسہ کرنے کی بجائے اپنی جان کو اس نے ہلاک کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کے ذریعے اس نے خودکشی کی ہے قیامت میں اسی چیز کے ذریعے اسے عذاب دیا جائے گا۔ ہم اپنے رب سے کیوں مایوس ہوں؟ ہم اپنے رب کی رحمت سے کیوں مایوس ہوں؟ میرا رب وہ پالنہار حقیقی ہے، وہ معبود برحق ہے جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ میرا یہ جملہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں، مصیبتیں بڑی نہیں ہیں، اللہ بڑا ہے، اور مصیبتیں آتی ہی اس لیے ہیں گزر جائیں، وہ رہنے کے لیے نہیں آتی، مصیبتیں گزر جاتی ہیں، اور اسی مصیبت کے پیریڈ کے اندر انسان اگر دامن صبر کو تھام لے اور اپنے رب سے توکل کامل طور پر رکھے تو میرا مولا غیب سے راہیں عطا فرما دیتا ہے۔ آپ پڑھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، انبیاء کرام کی حیات طیبہ کو پڑھیں، اور پوری دنیا کا مسلمان امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کربلا کے اندر تکالیف میں کوئی کمی تھی؟ تکالیف کے پہاڑ توڑے گئے، بچے شہید ہوئے، جوان شہید ہوئے، خاندان کے نوجوان اور خاندان کے سب شہید ہو گئے، کوئی وہاں پر جوان لڑکے کی حیثیت سے وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ کیا اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی بھانجی جو بھی وہاں پر موجود تھے، کیا انہیں اس وقت کبھی یہ خیال آیا کہ ہم خودکشی کر لیں کہ ہمارا کیا ہوگا؟ نہیں، اس لیے کہ ایسی سچویشن میں بھی انہوں نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ مصیبت بڑی نہیں ہے، اللہ بڑا ہے، خودکشی کرنے سے راحت نہیں ملتی
بلکہ خودکشی کرنے کے بعد جو تکلیف آتی ہے وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ سے اللہ عز و جل کے عذاب میں گرفتار ہونا ہے، اور جہنم کا عذاب یہ دنیا کے عذاب کے مقابلے میں بہت سخت ترین ہے، بہت سخت ترین ہے، بہت سخت ترین ہے، جسے کوئی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سارے پرابلمز اور یہ تصورات خودکشی وغیرہ کے صرف اس لیے ذہن کے اندر آتے ہیں کہ ہم مصیبتوں کو بڑی سمجھ بیٹھتے ہیں، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں راحت مل جائے گی، لیکن خودکشی کرنے والے کو مرنے کے بعد بھی راحت نہیں ہوتی، اس لیے کہ مرنے کے بعد وہ سخت ترین عذاب میں گرفتار ہوگا جو جہنم کے عذاب کی شکل کے اندر ہے۔ آپ دیکھیں نا کیا مصیبتیں ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر، ذرا فلسطین کا جائزہ لے لیجئے، یمن کا جائزہ لے لیجئے، سیریا کا جائزہ لے لیجئے، فاقہ کشی کے اندر زندگی گزارنے والے وہ لوگ، لیکن آج کہیں سے ایک واقعہ ایسا سننے کو نہیں ملتا کہ فلسطین میں کسی نے خودکشی کی ہو، یمن میں کسی نے خودکشی کی ہو، سیریا میں کسی نے خودکشی کی ہو، اس لیے کہ وہ سب یہ جانتے ہیں کہ مولا بڑا ہے، اور دن میں 5 مرتبہ مؤذن کے ذریعے کان تک یہ آواز پہنچائی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، حالات سے بد دل نہ ہو، حالات کے تصور سے گھبرائیں نہیں، اپنے رب سے رشتے کو مضبوط کر لیں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کو مضبوط کر لیں، اور یہ تصور دماغ میں بٹھا لیں کہ یہ دنیا دارالابتلا ہے، جتنا ہم ابتلا کے اندر صبر کریں گے اللہ اتنا ہی اجر ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے گا۔ مصیبتوں کا علاج خودکشی نہیں ہے، بلکہ مصیبتوں کا علاج جس نے مصیبت عطا فرمائی ہے اسی کی بارگاہ میں پناہ حاصل کرنا، اس سے مدد مانگنا، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے پروردگار کی بارگاہ کے اندر مدد کی بھیک مانگنا، یہ مصیبتوں کا علاج ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، اس لیے یہ بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ بعض علاقوں کے اندر بعض رکشہ چلانے والے، بعض مزدور، بعض ہاتھ گاڑی چلانے والے، یہ کلمہ پڑھنے والے بھی خودکشی کی طرف قدم بڑھائے، تو مجھے یہ کلپ بنانا میں نے ضروری سمجھا، اور بس یہ 2-4 باتیں ذہن کے اندر رکھ لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ دنیا مقصود مومن نہیں، ہمارا مقصد یہ دنیا نہیں ہے، دنیا پیدا کرنے والے کو پانا یہ ہمارا مقصد ہے۔ دنیا میں ہم کو اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ ہم اپنی آخرت اچھی کریں، ہم دنیا اچھی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، آخرت اچھی کریں۔